اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی 40 نمبر آیت کریمہ ہے، اور یہاں سے لے کر اگلی 8 آیات جو ہیں، ان 9 آیات میں اللہ تعالی نے کافروں کو ان کے مختلف اقوال پر اور ان کے مختلف افعال پر ڈانٹ پلائی ہے، اور جو برائیاں وہ لوگ کر رہے تھے اللہ تعالی نے اس پہ انہیں تنبیہ فرمائی ہے، سرزنش فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ چیزیں بن رہی ہیں۔ اور اللہ تعالی نے یہاں سے شروع فرمایا کہ افاسواکم ربکم، کیا تم نے چن لیا ہے اپنے پروردگار کے لیے بالبنین، بیٹیوں کو۔ افاسواکم ربکم، کیا تم نے چن لیے ہیں بالبنین، نہیں، افاسواکم، کیا تمہارے لیے چن لیے ہیں ربکم، تمہارے پروردگار نے، بالبنین، بیٹے۔ اسفا کا مطلب یہاں پر، اور افا اسفا تو آ گیا یہاں پر سوال کے لیے کہ کیا ایسی بات ہے کہ افا اسفاکم، چن لیا ہے ربکم، تمہارے پروردگار نے۔ یہ مصطفیٰ کا لفظ جو اردو میں بولتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے چنا ہوا، اور یہ مصطفیٰ کا لفظ بھی در حقیقت اسی مادے سے بنا ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پروردگار نے چن لیا ہے کس چیز کو، بالبنین، بیٹوں کو، یعنی اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ تمہیں بیٹے ہی بیٹے دے گا۔ واتخذا، اور اس نے لے لی ہیں، من الملائکۃ، فرشتوں سے، اناسا، لڑکیاں اور بیٹیاں۔ فرشتوں سے لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی ہیں اور تمہیں اللہ نے بیٹے دے دیے ہیں۔ یہ تم جو بات کہتے ہو یہ بات غلط ہے، اور یہ اصل میں وہی پرانا عقیدہ جو قرآن پاک میں اس سے پہلے کئی جگہ پر آیا ہے کہ مشرکین مکہ کا اور عربوں میں مختلف قبائل کا، اور اسی طرح دنیا میں بہت سی کافر اور گمراہ قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے بیٹیاں خود رکھ لیں، اور یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے علیہ باللہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور باقی بیٹے تو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو دے دیے۔ تو اللہ نے اس تقسیم کو ایک جگہ فرمایا کہ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ بہت بھونڈی تقسیم ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ لائٹ اور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ یہ بہت بھونڈی تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہاں پر اسی بات کو ارشاد فرما دیا ہے صاف لفظوں میں، اور یہ کہا کہ اب تمہارا خیال یہ ہو گیا ہے یہ کفر ہے، انکم بلا شبہ لتقولون، تم اس بات کو کہتے ہو قولا عظیما، جو بات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے آخری جملے میں یہ جو فرمایا ہے کہ تم ایسی چیز کہتے ہو جو بہت بڑی ہے، تو اس بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اس کا ایک مطلب تو یہ لکھتے ہیں کہ تم بہت بڑی بات کہتے ہو، یعنی شرک کی بات ہے، کفر کی بات ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کی بات کہنا اس کائنات میں عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ کی طرف سے جو تباہی اور عذاب تم پر آ سکتا ہے تم اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا رہے ہو۔ تو اس لیے کافروں کی اس بات کو بہت بڑی بات کہا کہ آدمی یہ بات کہہ کے، یہ جملہ کہہ کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے، اور اللہ کے انعامات سے اپنے آپ کو محروم کرا لیتا ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہو، اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے ایسی چیزیں نہ کہی ہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو بھی ایسے عقیدے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس لیے دونوں چیزوں کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، کوئی سا بھی قول اس میں مراد لے لیا جائے، لیکن آخر انجام کار تو یہی نکلتا ہے
کہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ تم اپنی عاقبت کی زندگی تباہ کر رہے ہو، جہنم میں چلے جاؤ گے اللہ پر یہ بہتان باندھ کر اور اللہ کے متعلق یہ جھوٹ بول کر۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بری بات، یعنی گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ تم کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور خدا کی توحید کو تم چھوڑ رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ڈانٹ پلائی، اس کے بعد دوسری ڈانٹ اگلی اس آیت میں آ گئی اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ ہم نے تصریف کی ہے، پھیر پھیر کر سمجھایا ہے۔ صراف جو ہوتا ہے یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صراف کہتے ہیں اس کو جو بھی آدمی کام کرتا ہے نقدی کا، منی ایکسچینجر جس کو آج کل کہتے ہیں، یہ کہلاتے تھے پرانے زمانے میں صراف۔ اور صراف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس سکے آتے تھے اور اس سکوں کو تبدیل کر کر کے دیتا تھا، نئے سکے رکھ لیتا تھا، پرانے سکے بیچ دیتا تھا، نئے سکے بیچ کے پرانے سکے رکھ لیتا تھا۔ یہ کہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے سکوں کو پرکھنے کے لیے، تو وہ اپنی اس انگلی اور انگوٹھے پر ایسے سکہ رکھتا تھا اور انگلی کے ساتھ اسے ملا کر وہ اسے یوں نیچے سے پش کرتا تھا، تو اوپر سے کھنک جو پیدا ہوتی تھی، اس کھنک سے اس کے کان مانوس ہوتے تھے اور وہ بتا دیتا تھا کہ یہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے صرفنا، یہ وہ اصل میں صراف ہے جو کیا کرتا ہے، بار بار سکوں کو پلٹتا ہے، بار بار سکوں کو پرکھتا ہے، بار بار انہیں تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے کیا کیا ہے، بار بار ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے پہلی طرف اس قرآن کی باتوں کو پھیرا ہے، بار بار ان چیزوں کو ہم نے پھیر پھیر کے سمجھایا ہے، مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ کہیں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں، یہ تو تم ایسی تقسیم کر رہے ہو جو انصاف کی تقسیم نہیں ہے۔ یہاں فرما دیا کہ اپنے لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں بیٹے دے دیے، اپنے لیے بیٹیاں رکھ لیں، یہ بہت بڑی شرک کی بات ہے۔ تو اس ایک ہی بات کو اللہ نے کہا کہ ہم نے کئی بار پھیرا ہے، اور صرف یہی ایک بات نہیں بلکہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، اور اس قرآن میں ہم نے پھیر پھیر کر سمجھایا ہے، یعنی بات ایک ہی ہے، کبھی اسے کسی انداز سے بیان کیا ہے، کبھی اسے کسی انداز سے بیان کیا ہے، کبھی اسے کس طرح سمجھایا ہے، کبھی اسی مثال کو کس طرح سمجھایا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، یہ اس لیے تاکہ لوگ سوچیں۔ یہاں پر ذکر اور تذکرے کا جو لفظ ہے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ سوچیں، یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ لوگ یاد کریں۔ اس لیے بعض لوگوں نے جو اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ یاد کریں، وہ ترجمہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ لغت کے اعتبار سے تو چلیے اس کی کچھ گنجائش بنتی ہے، لیکن ایک تو یہ بات ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھول گیا پھر اسے یاد آ گئے۔ عام زندگی میں ہم کہتے ہیں فلاں بات میں بھول گیا تھا پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اب یہ جو بات یاد آنا ہے یہ مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ مراد یہ ہے یہاں پر کہ لوگوں اس بات پر غور کرو، اس بات پر تدبر کرو، اس بات پر فکر کرو، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ اللہ بار بار اپنی توحید کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے بیان کر رہا ہے۔ کبھی وہ تمہیں کہتا ہے کہ اس زمین و آسمان پر غور کرو، کبھی کہتا ہے بارش کے نظام پر غور کرو، کبھی کہتا ہے اپنی پیدائش اور تخلیق پر غور کرو، کبھی کہتا ہے کہ یہ مختلف مملکتوں میں حکومتوں کے آنے جانے میں یہ جو چیزیں ہیں ان پر غور کرو۔ بار بار قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو تو وہ ہے مراد کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، اور اس قرآن میں ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں ایک ہی بات کو کئی طرح سے سمجھایا ہے تاکہ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تم کیا کرو، اس بات کو غور اور فکر سے کام لو۔ اور اس غور اور فکر سے کام لینا تو درکنار رہا ان کافروں کا، انہوں نے کیا کر دیا ہے، وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور ان کو زیادہ ہو جاتا ہے، إِلَّا نُفُورًا، وہی بدکنا سمجھتے ہیں کہ فلاں سے بدک کیا، یعنی فلاں چیز سے نفرت کا اظہار کر کے بھاگ پڑا۔ جانوروں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز سے جانور کو خوف ہوا یا کسی چیز سے جانور نے نفرت کا اظہار کیا اور جانور بدک گیا اس چیز سے، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ فرمایا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
اور یہ چیز ہمارا بار بار بیان کرنا، اس سے یہ لوگ بدکتے ہیں، اس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس سے یہ کافر برا مناتے ہیں۔ جہاں خدا کی توحید کا تذکرہ آیا یہ منہ اٹھا کر چل دیے، اور جب باتیں ان کے مطلب کی ہوتی رہیں وہاں تک یہ لوگ ٹھیک رہے، اور جب بات اللہ کی توحید کی آئی تو ان لوگوں نے اس کو سننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن میں ایک ایک چیز کو بار بار بیان کیا، ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ تم ہدایت کی راہ پاؤ، تم اللہ تک پہنچو، اور اس کا الٹا اثر انہوں نے لے لیا، اور الٹا اثر یہ ہو گیا اس کا کہ انہوں نے ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے بارش برستی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے، لیکن کانٹا جو ہے وہ اور اس سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے جتنا پہلے تھا، اور جو پھول اور اچھی زمین ہوتی ہے وہ زمین اپنی رویدگی، پھول اپنی خوشبو اور اپنی تری اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ تو کافر جتنا بجائے اس کے قرآن کو سن کے اس پر غور کرتے وہ اسے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تمہارا شرک، تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، قل لو کانا، آپ ان سے پوچھئے کہ لو کانا معہو، اگر اللہ کے ساتھ ہوتا آلہۃ، کوئی اور بھی خدا ہوتا۔ تم تعدد الہ کے قائل ہو، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے اور اللہ نے مختلف لوگوں کو اپنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، مختلف ہیں جو اس کے لیے آگے پیشی کا کام کرتے ہیں، پیشکاری کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اختیار دولت کا دے دیا، کسی کو اختیار والعیاذ باللہ اولاد کا دے دیا، کسی کو حکومت کا اختیار دے دیا، کسی چیز کو کسی کا اختیار دے دیا۔ تو تم جو بہت سے خدا مالک حقیقی اور اللہ جو حقیقی اللہ اس کو چھوڑ کر بنا رہے ہو، قل لو کان معہ آلہۃ، ان سے کہیے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ تم کہتے ہو، جیسا کہ تم مانتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کما یقولون، اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے یہ بات کافروں سے، اور اللہ کا نقل کرنا بغیر کسی تبصرے کے اسے چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحیح نقل کیا۔ یا تو یہ بات ہو نا کہ اللہ تعالی ایک بات کو نقل کرے، اور نقل کر کے کسی بات کو کہ کافروں نے یہ کہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالی یہ کہہ دے کہ کافر جو ہیں وہ نہیں کہتے، تو خدا کا اپنا ہی کلام ایک دوسرے کے برعکس آ جائے، والعیاذ باللہ، تو یہ تو ہو گیا جھوٹ۔ ایک بات یہ ہے کہ نقل کرتا ہے اللہ تعالی کہ کافر یوں کہتے ہیں، اور اس کے بعد خدا اس کی تردید نہیں کرتا۔ تردید اس معنی میں تو کرتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتا اللہ کہ کافروں نے نہیں کہا۔ مثلاً کئی جگہ آیا ہے کہ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت آئے گی۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی کافر کہتے ہی نہیں تھے، یہ تو خدا نے اپنی طرف سے لگا دی بات، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ طے شدہ بات ہے کہ حق تعالی شانہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ کہتے ہیں۔ تو کما یقولون کا مطلب یہ ہے کہ کافر یہ بات کہتے تھے۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، ان سے کہیے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا جیسے کہ تم کہتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مشرکین جو تھے وہ اپنے جو شریک خدا کے ساتھ بناتے تھے اللہ تعالی سے زیادہ غالب اور اللہ سے زیادہ علم والا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے علم ہے اللہ کو بھی اور ساتھ ساتھ ان کو بھی ہے، پوری کائنات میں تصرف دینا لینا ان چیزوں کا اختیار اللہ کو بھی ہے، اور کچھ کچھ اللہ نے انہیں بھی دے دیا، تو اللہ تعالی کے برابر نہیں مانتے تھے۔ اس لیے مشکل سے دنیا میں ایسا شرک ملے گا کہ کوئی مشرک ایسا ہوا ہو جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہو، تھوڑے ملیں گے کہ اللہ جیسا ہی کوئی اور خدا مانتا ہو، سوائے ایران والوں کے، پارسیوں کے، کہ وہ دو خداؤں کے قائل تھے کہ ایک اہرمن ہے اور ایک یزداں ہے، ایک نیکی کا خدا ہے، نیکی پہ سارے اختیار اس کے ہیں اور برائی پہ سارے اختیار دوسرے کے ہیں۔ یہ تھے مشرک بہت زیادہ، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی قوموں نے شرک کیا ہے انہیں ٹھوکر لگی ہے اللہ کی صفات کے باب میں، اور اللہ کی صفات میں سے بھی دو صفتوں کے باب میں، ایک علم کے بارے میں اور ایک قدرت کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا جیسے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، اذن، اگر یوں ہوتا، کوئی اور حاکم ہوتا
جیسے تم بتاتے ہو اذن تو کیا ہوتا، لبتغوا یہ ڈھونڈ نکالتے الی ذی العرش سبیلا عرش والے کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہوئی کہ اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اللہ جو عرش والا ہے اس کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، کون؟ یہ کافر، اور کافر جو ہیں اللہ تعالی کے ہاں جا کر لڑائی کر دیتے اور اللہ کو مار دیتے، کیونکہ اللہ تعالی بار بار توحید کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا جیسے کہ تم کہتے ہو تو تم تو اس کو خوش کر کے تم میرے تک پہنچ جاتے اور عرش تک تمہیں راہ مل جاتی، اور وہاں آ کر تم مجھ سے لڑتے اور مجھے مار دیتے، میری قدرت میرے علم کو تم ختم کرتے، جبکہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ جیسے کہ تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم بھی ہے، اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اگر یوں ہوتا تو تمہارے مقرر کردہ حاکم وہ راہ تلاش کر لیتے مجھ تک پہنچنے کی عرش پہ، اور مجھ پہ آ کر وہ چڑھائی کر دیتے، میرے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا اور میرے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی، میں کہتا بارش برساتا ہوں، وہ کہتے نہیں برسانی، میں کہتا اس قوم کو عروج دیتا ہوں، وہ کہتے نہیں دینا، وہ کہتے یوں کرنا ہے، میں کہتا تھا یوں نہیں کرنا، تو اللہ تک پہنچ جاتے، اس ساری کائنات میں تباہی مچ جاتی۔ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو پھر وہ دنیا میں کہاں ٹکنے والا تھا، وہ تو اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا۔ یہ عقلی دلیل دی ہے اللہ تعالی نے شرک کے رد میں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اور حاکم ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو تو الی ذی العرش سبیلا، اللہ تک پہنچ جاتا، وہ ہمارا محکوم بن کر کیوں رہتا، کیوں قبول کرتا کہ ہماری خدائی میں رہے؟ جب اس کی مستقل خدائی کوئی اور ہوتی تو وہ تو خود بخود اپنا خدا اپنے لیے خود اپنی خدائی بناتا، وہ میرے نیچے کیوں رہتا؟ الیاذ باللہ۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کی بات وہ ہے جو سر سید نے کہی، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی جب لڑائی ہوئی، اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ تو سر سید نے کہا باولے ہو گئے ہو، میں تو خود خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا، میں تو اپنے لیے خلافت تلاش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اور حاکم ہوتا اس دنیا میں تو عرش پہ آنے کی کوشش نہ کرتا، وہ ہمارا محکوم کیوں رہتا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے ترجمے میں دقت نظر کتنی ہے کہ یہ الہ کا لفظ جو ہے نا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا ہے خدا سے یا الہ سے یا مالک سے، یہاں پہنچ کے انہوں نے ترجمہ اس کا بدلا ہے اور کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور حاکم ہوتا، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا ذی العرش، تو ذی العرش کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ صاحب کی، تخت کے صاحب کی طرف، تخت کے صاحب کی طرف، تخت کے مالک کی طرف، صاحب مالک کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو تخت کے صاحب کی طرف اگر کوئی اور حاکم ہوتا تو وہ بھی تخت کی طرف چل دیتا۔ یہ ہے دقت نظر، یہ ہے ترجمہ کرنا کہ ایک ہی لفظ ہے، قرآن میں کس معنی میں کہاں آیا ہے اس کے مطابق اس لفظ کو ڈھال کر ترجمہ کیا جائے۔ اس لیے یہ کہا ہے کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور حاکم جیسا یہ بتاتے ہیں تو نکالتے تخت کے صاحب کی طرف راہ، تو بادشاہ کی طرف وہ بھی اپنی راہ نکال لیتے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی، اور اوپر ہے، بلند ہے، اما یقولون، جو کچھ کہ یہ لوگ کہتے ہیں، علوًا، سبحانہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ شرک تھا، اللہ کے محتاج اور ناقص ہونے کی بات تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہوں، میں کسی چیز میں ناقص نہیں ہوں، کوئی مجھ میں عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ہر اس عیب کی نفی کی جائے جو کچھ بھی لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں. ارشاد فرمایا بالکل پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی اور بلند ہے، اما یقولون جو کچھ کے کافر کہتے ہیں اس کے متعلق اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. کافروں میں سے کوئی اس کا بیٹا تجویز کرتا ہے، کوئی اس کی بیٹیاں تجویز کرتا ہے، کوئی اس کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. اللہ نے کہا ہم اتنے بلند ہیں، علوا کبیرہ، بہت ہی بلند. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں علی بھی ہے نا، وہو العلی العظیم، اور اللہ کی ذات بہت بلند ہے. تو یہ علو اسی سے بنا ہے. علوا کبیرہ، بہت دور بلندی ہے اللہ کی، یعنی جو کچھ کے کافر کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا. اور وہ اتنا پاک ہے کہ تسبح لہ، اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان آسمانوں میں اور زمین کے درمیان مخلوق ہے یہ سب کے سب ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور لوگوں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا مگر یسبح بحمدہ، پڑھتی ہے اللہ کی خوبیاں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. ولیکن، اور لیکن، لا تفقہون، تم عام انسان سمجھ نہیں سکتے ہو تسبیحہم، اللہ کی جو تسبیح بیان ہوتی ہے، جو کچھ ہر چیز پڑھتی ہے خوبیاں اس کی، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا، اور اللہ کی ذات بڑی برداشت کرنے والی، تحمل کرنے والی ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے، بخشتا بھی. اس آیت کریمہ میں پیچھے جو کہ بات چل رہی تھی شرک کی، اللہ تعالی نے شرک کو شدت سے رد فرما دیا اور کہا جو کچھ کافر کہتے ہیں ہم بہت بلند و بالا ہیں اس سے. اب اس آیت میں پھر فرما دیا کہ تمہاری تسبیح سے بھی کیا ہے، تم ہمارے ساتھ شرک کرو، تم ہمارے ساتھ تسبیح کرو، تم ہماری پاکیاں بیان کرو، خوبیاں بیان کرو، ہم تو اتنے بلند و بالا ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح بیان نہ کرتی ہو. ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں. اور صرف یہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اس سے بھی بڑی ہے. ساتوں آسمان ہے اور زمین ہے اور کائنات اس سے بھی آگے کہیں اور ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، جو نہ پڑھتی ہو پروردگار کی خوبیاں، اللہ کی حمد و ثنا. یہاں آپ دیکھیں تسبیح اور حمد دونوں کو اللہ نے جمع فرما دیا ہے کہ یسبح بحمدہ، وہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں. بعض مفسرین نے تسبیح کا معنی پڑھنے کے بارے میں لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کا مطلب پڑھنا. سبح کہتے ہیں تیرنے کو. اسی لیے سورج اور چاند کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن فی فلق یسبحون، اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. تو تیرنا پڑھنا یہ ایک ہی معنی میں آتا ہے نا. تو وہ ان من شیئن، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا مگر یسبح، پڑھتی ہے بحمدہ، خوبیاں اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح میں بھی حمد اور تسبیح دونوں کو جمع کر دیا اور یہ بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم لوگ پڑھیں. حدیث میں آیا ہے مسند احمد میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور انہوں نے کہا دو کام کبھی نہ کرنا، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ایک غرور، کبر میں مبتلا نہ ہونا. شرک سے انہیں منع کیا اور کبر سے منع کیا، اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ کو یاد کرتے رہنا دو جملوں کے ذریعے، ایک تو لا الہ الا اللہ کا کہا اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ. اور انہوں نے کہا یہ اللہ اپنی مخلوق کو جو روزی دیتا ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کی تسبیح ہے. یعنی اللہ کی مخلوق کو جو روزی ملتی ہے تو جو آدمی جتنا اس جملے کو زیادہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاش کے مسائل کو، روزی کے مسائل کو حل کر دے گا. اس لیے بتایا ہے کہ یہ تسبیح پڑھا کرو.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں اور رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ تو مجھ پہ درود بھیج اور 100 مرتبہ تو اللہ سے معافی مانگ لے اور 100 مرتبہ یہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسے پڑھ لیا کر. اللہ نے کہا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، لیکن لوگوں تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کو یاد کرتی ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. مفسرین کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ جس پر غلبہ ہے عقلیات کا، وہ اس طرف گئے ہیں کہ ہر چیز کی ساخت، ہر چیز کی بناوٹ، بس وہ اپنا حال ہی اس کا ایسا ہے کہ تسبیح پڑھ رہی. پہاڑ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی بناوٹ دیکھو، بندہ دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ کیسی اچھی چیز ہے. دریاؤں کی روانی اور بہاؤ کو دیکھو، ان کو دیکھ کے آدمی خدا کی تسبیح کرتا ہے، یاد کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی جو بناوٹ ہے، جو نیچر میں بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، بس یہی سب کچھ ہے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا. ایک گروہ کا خیال یہ ہے جن میں امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں. ہم کہتے ہیں اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں حقیقت میں اپنی اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. اہل سنت والجماعت نے اپنے اس موقف کو لکھا بھی ہے اور 20 دلائل ہیں اس پہ کہ اس کائنات کی ہر چیز بولتی ہے، باقاعدہ اس کی زبان ہے اور اس زبان سے وہ تسبیح پڑھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے بخاری میں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کھانا ہمارے سامنے لا کے رکھا جایا کرتا تھا تو کھانے کی تسبیح ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. کھانا اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھانا رکھا گیا، اور یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے مقام کے آدمی، تابعین میں سے تو ہیں ہی ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ان کی والدہ جو تھیں وہ باندی تھیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کو اسی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیتی تھی ان کے ہاں، گھر کا کام کرتی رہتی تھی، ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دودھ پلایا ہے. اس اعتبار سے بعض محدثین اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے، کیونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا نا، تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا بھی تعلق بن گیا. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کا کلام، ان کی گفتگو، ان کے مواعظ آپ دیکھیں تو ان کے زمانے کے تابعین ان کے ہم اثر کہتے تھے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی طرح ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو سینے میں، دل میں اترتی ہے. ان کی بات نبوت کے کلام سے مشابہ ہے. یہاں تک کہ تابعین کہتے تھے کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو نبوت کے مقام پہ فائز ہوتے. اللہ نے اتنی صلاحیتیں، اتنا کچھ دیا تھا. کھانا ان کے سامنے لایا گیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا کھانا تسبیح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ اب تک اس کھانے نے اللہ کی تسبیح پڑھی. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک پہاڑ کے سامنے اس پر سے ایک آدمی گزرتا ہے اور وہ دوسرا پہاڑ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر سے کوئی آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کرتا ہو؟ تو اسے خوشی سے بتاتا ہے کہ آج ایک اللہ کو یاد کرنے والا بندہ فلاں وقت میں میرے اوپر سے گزرا تھا. اس کا مطلب ہے پہاڑوں کی آپس میں کوئی زبان ہے جس زبان سے یہ بات کرتے ہیں. پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی طرح کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے، وہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ مومن کا رزق جس دروازے سے آتا ہے آسمان سے، وہ دروازہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ
کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کو یاد کرتی ہیں، اور ہر ایک کا یاد کرنے کا اپنا انداز اور اپنا طریقہ ہے۔ پانی جو چلتا ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، آگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کا پڑھنا سمجھ نہیں سکتے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ان چیزوں کی اپنی اپنی آوازیں ہیں، اس کائنات میں یہ چیزیں بھی ہیں، اور انسان بھی یوں چیزوں تک اس کی سماعت نہیں پہنچ سکتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرش اللہ کا چرچراتا ہے، جیسے کرسی پر نئی کرسی ہو نا تو کوئی آدمی بیٹھے اس پہ بوجھ پڑے تو لکڑیوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا چرچرانا حق ہے اللہ کے غلبے کی وجہ سے، اللہ کے روب کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہیں نہیں دیکھا آسمانوں میں ایک چپے کے برابر، 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا تھا اور وہ ضرور اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے فرشتے دیکھے صفوں کی صفیں اللہ کے سامنے رکوع میں جھکی ہوئی ہیں، صفوں کی صفیں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح بیان نہ کرتی ہو، حتیٰ کہ کافر کا جسم وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیسے یاد کرتا ہے؟ کچھ حضرات تو کہتے ہیں بس اس کی بھی یاد اپنی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور کچھ کہتے ہیں اس کی یاد ایسے ہے کہ اللہ نے اس کے جس عضو کو جس کام کے لیے لگا دیا ہے بس وہی کام کر رہا ہے۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے لگا دیا ہے، کافر بھی اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، اپنی زبان سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جتنا جتنا یہ قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا چیزوں کی آوازیں، یہ چیزیں خود بھی بولیں گی، یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب انسان کی ران اس سے کلام کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایسا بھی وقت آ جائے گا جب انسان کے جوتے کا تسمہ بتا دے گا کہ گھر میں کیا کام ہو۔ اب یہ تو واقعی یا تو یہ چیزیں بولیں گی، اور یا وہ گروہ جو عقلیات کا قائل ہے اور وہ کہتے ہیں یہ سب جمادات ہیں اور یہ نہیں بولتے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری طرح بات پوری ہو جائے گی کہ انسان تسمے جتنی کوئی چیز ایجاد کر لے، اتنی ترقی ہو جائے کہ اسے پتا چلے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اللہ ہی جانتا ہے یہ کب وقت آئے گا، مگر یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ہرے بھرے درخت اور یہ سبزیاں اور یہ کھیت سب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں یاد نہ کرتی ہو، ہمارا ذکر تو سب کوئی کرتا ہے، اور اللہ ایسا ہے کہ اس کی تسبیح کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، مگر تم جو شرک کرتے ہو اور اللہ کے لیے اتنے بڑے بڑے جملے کہتے ہو، دیکھو باز آ جاؤ اس سے، انہ کان حلیما، اللہ بہت برداشت کرنے والا ہے، ان ساری حرکتوں کو دیکھتا ہے اور عذاب نہیں بھیج دیتا۔ حق تو یہ تھا اس کا بنتا کہ وہ عذاب دیتا تمہیں، اور ایسی بات ہو جاتی کہ تمہیں فوراً سزا مل جاتی۔ غفورا، اللہ کی ذات بخش دیتی ہے، مہربان ہے، دعوت دیتی ہے بار بار کہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، خدا سارے پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا، یہ سب کی سب چیزیں ہو جائیں گی۔ زمین اللہ کو یاد کرتی، حدیث میں کئی چیزیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین میں چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ خود اپنے متعلق آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میری نبوت نہیں ملی تھی مجھے، اور نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو بھی پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے مجھے اب تک یاد۔ حجر اسود بظاہر پتھر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ 1-2 آنکھیں دے دے گا اور زبان دے دے گا، اور جس کسی آدمی نے ایمان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا ہے قیامت میں یہ پتھر اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بس اپنی حیت اور حالت ان کی ایسی ہے کہ انہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، جو عقلیات کی باتیں کرتے ہیں
ہم اس سے زیادہ بات کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز اللہ نے اس میں زبان رکھی ہے، اور وہ خدا کی مسلسل تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اب دیکھیے جتنی سائنس میں ترقی اور یہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں، پچھلے زمانوں میں بھی لوگ کہتے تھے اور ہسٹری میں ریکارڈ ہے یہ بات، لیکن اس وقت چونکہ اتنی ذرائع وسائل نہیں تھے نا، سائنس نہیں تھی، یہ چیزیں نہیں تھی، اس لیے لوگ ان چیزوں کو صرف لکھ دیتے تھے، باقاعدہ طور پر ایک دوسرے سے، ایک قوم سے دوسری قوم کو اطلاع یہ نہیں ہوتی تھی۔ اور اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں جب تبدیلی آنے والی ہوتی ہے تو جانوروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ فلاں جگہ جو طوفان آیا، فلاں جگہ جو حادثہ ہوا، تو ہمارے علاقے کے پرندے شور مچانے لگے، ہمارے علاقے میں رات بھر کتے بھونکتے رہے اور صبح کو یہ چیز ہو گئی۔ تو یہ جانوروں کو پہلے ہی سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اب طوفان آیا سونامی کا، اس میں کچھ لوگوں نے بتایا تحقیق سے کہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو، یعنی جانور جو تھے انہوں نے اس سے پہلے شور مچانا شروع کیا، یا جو کچھ بھی تھا، جانوروں کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ اب جانور دیکھ کے محسوس کرتا ہے، جانور اس کائنات میں کچھ آواز سن کے محسوس کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، ابھی تک سائنس کی گرفت میں یہ بات نہیں آ سکی، اور ممکن ہے آج سے 200 سال بعد پتہ چل جائے، 100 سال بعد پتہ چل جائے، ممکن ہے اگلے ہی سال پتہ چل جائے، اتنی تیزی سے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو اس کائنات میں اتنا تو ثابت ہوا کہ کچھ نظام ایسے بھی ہیں اور یقیناً ایسے ہیں جو ابھی تک ہماری رسائی سے، ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرما دیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، مگر تمہاری رسائی اس تک نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گائے پر سوار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں اس سے سواری جب شروع کی تو گائے نے اسے مڑ کے دیکھا اور اس سے کہا اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بنایا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میری اس بات کو نہیں مانتے تو ابو بکر اور عمر سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر اتنا اعتبار تھا کہ مطلب یہ تھا کہ اگر تم نہ مانو گے تو بھی وہ تصدیق کرنے والے ہیں، پیشگی فرما دیا کہ ان دونوں سے پوچھ لو، ان کا ایمان اتنا قوی ہے۔ کتنی چیزیں دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کر دی، ہر چیز، اور فرمایا دیکھو شرک جو ہے وہ اتنا بڑا جملہ ہے اور اللہ اسے معاف کر دے گا بشرطے کہ تم اس سے توبہ کر لو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا، ہم بنا دیتے ہیں، بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا، ہم ایک چیز بنا دیتے ہیں، پردہ، مستورہ، ڈھانکا ہوا پردہ ہم بنا دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے درمیان حجابم مستورہ، اللہ ایک پردہ لٹکا دیتا ہے، کیونکہ کافر ارادہ ہی نہیں کرتے قرآن کے سمجھنے کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن میں اعتراض کریں۔ تو جو آپ کی تلاوت ہے، آپ کا قرآن پاک کو پڑھنا ہے، نصیحت کرنا ہے، یہ کافروں کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے کر دیا ہے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً، اوٹ ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ لوگ اس قرآن کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں وَقْرًا، اللہ نے بوجھ ڈال دیا ہے، وَإِذَا، اور اسی لیے جب ذکرت ربک، آپ ذکر کرتے ہیں رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اللہ کی توحید کا، وَلَّوْا، تو یہ بھاگتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفورا، پیٹھ پھیر کر، بدک کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں تسبیح کے بعد اب کافروں کی قرآن سے نفرت بیان کر دی کہ آخر یہ سمجھتے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی کہ ہم ایسے کر دیتے ہیں، ہم ایسے کر دیتے ہیں، اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتے، کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو جب عدم ارادہ فہم ہوگا، ارادہ ہی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا،
تو پھر باریک سا ایک پردہ اللہ نے فرمایا آپ کے اور کافروں کے درمیان آ جاتا ہے، اور قرآن پاک کا پڑھنا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے آیت کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ اذا قرأت القرآن، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف قرآن کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے بلاتے تھے، خدا کی کتاب سناتے تھے، خدا کی کتاب کے مطابق بات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کی شرح ان کے سامنے بیان کرتے تھے. اور اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، بہت بڑا جہاد کرنا کافروں کے خلاف، یعنی اس قرآن کے ذریعے انہیں بلاتے رہیے اور انہیں اللہ کے دین سناتے رہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سخت وقت آ گیا تھا کہ دن میں اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی مسلمان نہیں پڑھ سکتا تھا. مغرب میں پڑھتے تھے لوگ قرآن پاک کو اونچی آواز سے، کیونکہ اس وقت کافر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. صبح سویرے آ جاتے تھے اور صبح آ کر بیت اللہ میں ان کی مجلسیں لگتی تھیں، سارا دن گپیں ہوتی تھیں، قافلے جاتے تھے، تجارت سے پیسہ آتا تھا، بڑے بڑے ان کے بیٹھے رہتے تھے، تجارتی قافلے چلتے رہتے تھے، نوکر رکھے ہوئے تھے، غلام کما کے دے دیتے تھے. اور ان کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، نت نئے منصوبے، نئے نئے اعتراضات کرنا. اور شام جب ہوتی تھی، تھوڑا سا دن ڈھلتا تھا، تو عربوں کی یہ معاشرت تھی کہ وہ ایک تو دوپہر کے وقت اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے جب سورج چڑھتا تھا زیادہ، دوپہر ہوتی تھی تو دوپہر میں صبح کا کھانا کھا کر پھر یہ سو جاتے تھے. آج کل کے حساب سے سمجھ لیجئے جیسے 11-12 بج گئے، کھانا کھا کے سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اور آرام کر کے جب سورج ڈھل جاتا تھا تو پھر آ کے بیت اللہ میں بیٹھ جاتے تھے. پھر وہی حرکتیں اور خرافات شروع ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ ایسے سمجھے سورج ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے یہ لوگ گھروں کو لوٹ جاتے تھے آرام کے لیے. اس معاشرت میں قرآن نازل ہوا. تو اب مغرب کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہو جاتے تھے، اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے، ان کافروں کو آواز نہ پہنچے. عشاء میں پڑھتے تھے، تہجد میں پڑھتے تھے، فجر میں پڑھتے تھے، اور ظہر اور عصر کوئی اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا. اور جو قرآن پڑھتا تھا پھر اس کی پٹائی بھی ہوتی تھی، مارتے بھی تھے یہ کافر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آخر پڑھتے ہی ہوں گے، دعوت دیتے ہی تھے. جعلنا بینکا، ہم آپ کے درمیان، و بین الذین، اور ان کے درمیان، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کو تو مانتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، خدا کو بھی مانتے تھے، اور آخرت کے قائل نہیں تھے. اس لیے اسی صورت میں آگے چل کے ایک آیت اور آ جائے گی، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کیوں نہیں مانتے، اس میں سارا زور اس پہ دیا ہے کہ تم قیامت کو کیوں نہیں مانتے، تم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں. وہاں بھی زور یہی ہے. تو یہ کافروں کا ایک گروپ، پوری جماعت ایسی تھی جو اللہ کو مانتی تھی، خدا کے ساتھ شرک کرتی تھی، لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. کہتے تھے مر کے مٹی میں مل جان. اور جو آدمی قیامت کو نہ مانے، ظاہر ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ کافر ہے. اور اسی طرح ہر وہ انسان جو قیامت سے غافل ہو، اس کی حرکتیں کافروں جیسی ہو جاتی. خوف نہیں نہ رہتا اللہ کا، ڈر نہیں رہتا اللہ کے سامنے جواب دینے کا. اس لیے جس کے ساتھ چاہے جو زیادتی کرتا رہے. تو اللہ تعالی نے جہاں یہ زور دیا ہے کہ مجھے مانو، وہاں اس پہ بھی مسلسل زور دیا ہے کہ تم مجھے ہی نہیں آخرت کو بھی مانو گے، ساتھ ساتھ کہ اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے، تاکہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں ان چیزوں میں پابند رہے، قانون، ضابطے اور قاعدے کا. ایسے نہیں ہے کہ کھلی چھٹی ملی بھی ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ حجابم مستورا، ایک پردہ لٹکا دیتے ہیں. ایک پردہ کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس ارادے سے آتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن سمجھیں، یہ تو آتے ہیں اس ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف
طنز، تعریض، ان کے معائب علیہ باللہ، ان پر اعتراضات کریں. اسی لیے دو آیات کو چھوڑ کے پھر قرآن اسی طرف آ گیا ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا، ہمیں خوب پتہ ہے یہ کس نیت سے آتے ہیں. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی جہاں بھی ہدایت کی نیت سے جائے بڑا فرق پڑتا ہے اس سے، اور جہاں آدمی اعتراضات دیکھنے کے لیے جائے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. کہیں بھی نیکی کا کام ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی فرد ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں اس لیے کہ جا کر دیکھیں ہم یہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ نیکی ہے یا کیا ہے. اور کچھ جاتے ہی نیت یہ لے کر ہیں کہ یہ تو نیکی ہے ہی نہیں اور اس میں لا محالہ ہمیں اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی چیز اعتراض کی مل جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ آ جاتا ہے. اللہ نے اسی پردے کا یہاں ذکر فرما دیا کہ حجاب مستورہ، ہم ایسا پردہ کر دیتے ہیں ان کے درمیان جو چھپا ہوا ہے، نظر کسی کو نہیں آتا لیکن پردہ ہے. سورہ رحمان میں آیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم نے پانی پر کبھی غور کیا کہ دو طرح کا پانی ہم سمندر میں دریا میں چلاتے ہیں اور ہم نے دونوں پانیوں کے درمیان پردہ ایک کر دیا ہے. اب وہ پردہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن آپ کہیں سنگم دیکھیں جہاں پہ دو پانی آ کر ملتے ہیں. ایک پانی ہے جو گدلا آ رہا ہے، ایک پانی ہے جو برف ان پہاڑوں سے آ رہا ہے جہاں برف ہوتا ہے، برف ہوتی ہے تو برف والا پانی جو آتا ہے وہ تو ہوتا ہے بہت شفاف، اور دوسری طرف سے وہ پانی ہوتا ہے جو زمینی علاقوں سے آتا ہے تو اپنے ساتھ مٹی کو لے کے آتا ہے اور کئی کئی میل تک مٹی کا پانی بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برف والا صاف شفاف پانی بھی چل رہا ہے. یہ چیزیں ان کے درمیان بھی پردہ ہے، مگر وہ پردہ انسان کو نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ پردے نظر نہیں آیا کرتے مگر انسانوں کی نیتیں انہیں خراب کر دیتی ہیں. جب نیت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس پہ اعتراض کرنا ہے تو پھر تو کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ کے لے ہی آتے. اور اس آیت پہ پردے کا ذکر جو ہے نا، قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر چھپنا ہو نگاہوں سے کافروں کی تو چاہیے کہ یہ آیت پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی نگاہ سے اسے چھپا دیتا ہے. پھر قرطبہ کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ قرطبہ میں حملہ ہو گیا اسپین پہ، اور کہتے ہیں چٹیل میدان تھا اور میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور کافر میرے تعاقب میں تھے کہ مجھے ماریں، اور میرے پاس سے گزرے گھوڑوں پہ دو کافر اور آپس میں بات کر رہے تھے اور کہنے لگے وہ تو شیطان تھا کہیں گم ہو گیا ہے. اور میں ان کی باتیں سن رہا تھا، میرے پاس سے گزر گئے اور میں یہی آیات پڑھ رہا تھا. انہوں نے ایک تو یہ بتایا، ایک سورہ کہف میں آیت آتی ہے 57 نمبر آیت، وہ کہتے تھے وہ پڑھنی چاہیے. تو ایسی آیات ان میں برکتیں یہ ہیں کہ آدمی کبھی کافروں میں گھر جاتا ہے، مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ان آیات کو پڑھنے سے آدمی ان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت اس کی پیدا کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ایک یہ آیت ہے، ایک سورہ کہف میں آتی ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ بالکل ابتدا سے لے کر لا یبصرون تک. اور سورہ یاسین کی ان آیات کے متعلق تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب ہجرت میں گئے تو یہ چیزیں پڑھ رہے تھے، یاسین سے لے کے لا یبصرون کی جو ہے آیت اس تک. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم کیا کرتے ہیں ان کافروں کے دلوں پر اکنتن ایک اوٹ لگا دیتے ہیں، چھپا دینا کسی چیز کا، ڈھانپ دینا کسی چیز کا. ڈھانپ دیتے ہیں جیسے بلب ہوتا ہے نا تو اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، اس کے اوپر ٹیبل لیمپ میں کوئی کور لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اوٹ اس کے لیے بن جائے، ایک خاص جگہ پر اس کی روشنی پڑتی رہے اور باقی لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہو. اسے کہتے ہیں اکنہ، کہ ہم ان کے دلوں پر اوٹ لگا دیتے ہیں اور وہ جو نور ہے قرآن کا وہ اس اوٹ کے پیچھے نہیں جاتا، یہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ارادہ نہیں کیا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا. اور یہ اسی طرح ہے
جیسے انوار برکات اللہ کی طرف سے مہربانیوں کی بارش برستی رہے اور کوئی آدمی خود اپنا برتن الٹا کر دے تو الٹے برتن پہ بحر الکاہل جتنا پانی بھی برس جائے نا تو برتن اندر سے خالی کا خالی رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا برتن پھیلایا نہیں تھا پانی لینے کے لیے، بارش میں بھی برتن کو الٹا کر دی۔ اور یہ ان لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے جو لوگ اللہ کے کلام کی طرف ہدایت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی خوش قسمتی کی چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، اور لوگ ان مواقع کو ضائع کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ہدایت اور وہ جو چیزیں ملنی چاہیے وہ ملتی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں پر اوٹ یفقہوہ کہ اس قرآن کو اچھی طرح یہ سمجھیں، یہ اوٹ لگ جاتی ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اسی پہ مفسرین نے ایک اور جملہ بھی لکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے اللہ ان کے دل کھول دیتا ہے، کیونکہ کافروں کے دل ہے نا، تو دلوں میں اوٹ لگ گئی، اور جو آدمی قرآن کو سمجھنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس پر کرم فرمانے کا، مہربانی فرمانے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ کے اس ارادے کے بعد اس انسان کا دل کھل جاتا ہے، خدا کی کتاب کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے اس کو، اور اسی کے اثرات پھر اس کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس انسان کے لیے قبر کا عذاب آتا ہے تو قرآن کی مختلف صورتیں اس کے چاروں طرف آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ لا سبیل لک، یہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک صورت پیٹ کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں تو اسی کے پیٹ میں تھی، یہ مجھے پڑھتا تھا، اور کوئی صورت نہیں ہے، میں تو اس عذاب کو تمہیں اس پہ مسلط نہیں ہونے دوں گی۔ اور ایک صورت اس کے سر کے ساتھ آتی ہے اور کچھ حصہ کلام پاک کا اس کے پاؤں کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب حتیٰ کہ لوٹ جاتا ہے اور اسے کوئی صورت نہیں ملتی کہ وہ میت پہ قابو پا سکے۔ یہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہے، اللہ کے ہاں بھی، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس انسان پر رحمت کی جائے گی کیونکہ خدا نے اس کا دل کھول دیا تھا۔ اور آگے فرمایا وفی آذانہم وقرا، اور ان کافروں کے کانوں میں ڈانٹ لگ جاتی ہے، ان کافروں کے کان بوجھل ہو جاتے ہیں، خدا کی کتاب سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ اور اس کے برعکس مومن انسان، اس کے جب کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو سنتا ہے، بے اختیار رو دیتا ہے۔ جتنا جتنا قرآن سمجھ میں آتا رہتا ہے انسان کے، اتنا ہی اتنا دل اس کا نرم پڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کی گئی ہو اور اس نے اپنے ایمان کی تازگی کا نہ بتایا ہو کہ ایمان تازہ ہو۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو سنتے تھے، رو دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے کان کھلے ہوئے تھے، دل سمجھتے تھے ان چیزوں کو۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ کس چیز کا؟ پھر قرآن میں کس چیز کا؟ وحدہ، اللہ کے اکیلے ہونے کا، اللہ کی توحید کا جب آپ بیان کرتے ہیں نا کہ تمہارا پروردگار اکیلا ہے، ولو تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بھاگتے ہیں علی ادبارہم نفورا، اور اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفورا۔ پھر وہی لفظ آ گیا نا جو اوپر آیت نمبر 41 میں آیا تھا کہ وما یزیدہم الا نفورا۔ یہ قرآن جو ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف یہ آتے سن کر بدعت چاہتے ہیں، ولو علی ادبارہم نفورا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پیٹھ پھیرتے ہیں اور بدعت کر بھاگ جاتے ہیں خدا کی توحید کا سن کے۔ یہ ہے کرائیٹیریا اور معیار کہ اللہ کی توحید کس انسان کو راس آتی ہے تاکہ اس کا ایمان جمے، اور اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ سورہ مومن میں 24ویں پارے میں آتا ہے کہ جب اور چیزوں کا ذکر کرو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی توحید کا بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے مسلمانوں کی حالت، جلسہ ہو، تقریر ہو، بزرگوں کے واقعات آپ سناتے رہیں،
اور ایسے ایسے علیہ باللہ بے ڈھنگے واقعات جو جھوٹ پر مشتمل سناتے رہے، لوگ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ذرا کہیں دین کی اصل بات کی تو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا خشک بیان ہے، کوئی مزہ نہیں آیا۔ مزہ کس چیز میں آئے؟ وہ انہیں سناؤ ایسی کرامتیں جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں، ایسی چیزیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ مشائخ نے نہ بزرگوں نے وہ چیزیں کہی ہیں، لیکن چونکہ اس میں شرک کی ایک طرح کی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ تو بہت اللہ کے پیارے بندوں کا بیان تھا، بہت اچھا بیان کیا ہے۔ یہ غذا جب ملتی رہتی ہے تو پھر اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بزرگوں پر اعتبار اللہ سے بھی زیادہ کرنے لگتے ہیں علیہ باللہ، اور چپکے چپکے خدا کے لیے شرک کی راہ کھول دیتے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہیں اور اللہ کی توحید پہ، تو لوگوں نے کہا بالکل نہیں۔ کسی نے لوگوں کو سمجھایا، ان کا فلاں حضرت اس کے بعد آ رہے ہیں، ان کا بھی بیان سننا۔ جمے بیٹھے رہے لوگ اور بالکل چپ، وہ خدا کی توحید قرآن حدیث کوئی بات ہی نہیں۔ وہ جو بزرگ آئے اگلے، انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا بس اللہ کو اگر دیکھنا ہو تو تم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت کے روضہ پاک کی زیارت کرو۔ اور حضرت ایسے تھے کہ جب نیا سال آتا تھا تو آ کے سلام کرتا تھا حضرت کو۔ واہ واہ، ایسی محفل گرم ہوئی، دور تک سپیکر کی آواز آ رہی تھی اور مسلمان اتنے خوش، اور انہوں نے کہا ہر دن جب سورج چڑھتا تھا تو حضرت کو سلام پیش کرتا تھا، اور ہر ہفتہ حضرت کو سلام پیش کر کے بتاتا تھا کہ اس ہفتے میں کتنی خوشیاں آ رہی ہیں اور اس ہفتے میں کتنے دکھ آ رہے ہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ میرے تصرف میں ہے اور میرے حکم میں ہے کہ جتنے جہنم میں لوگ چلے گئے اگر میں ان کو لے کر جنت میں ڈال دوں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور پھر جو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ایک مائی تھی، اس کا بیٹا مر گیا، اور وہ بیٹا جو مر گیا تو وہ روتی روتی حضرت کے پاس آئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے فریاد کی، تو آگے اس کی روح جا رہی تھی، پیچھے حضرت چل پڑے اور جا کر اس کے بیٹے کی روح کو پکڑ کے لے آئے، زندہ ہو گیا۔ ایسا شور مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے، اور لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتہ گیا، اس میں بھی اکتفا نہیں، ابھی شرک نہیں ہوا، اندازہ کرو۔ کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جا۔ اس نے کہا پروردگار وہ جو آج میں دنیا سے روحیں لایا تھا وہ 12,000 آدمی مر گئے، اور ایک ان میں سے وہ چھین کے لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جا، اگر میرے پاس پہنچتا اور ساری روحیں چھین کے لے جاتا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی شرک نہیں ہے، اللہ جانے شرک میں سینگ اگاتے ہیں، یہ 4 ہاتھ وہاں ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، حد ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جب آپ قرآن میں اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں بھاگتے ہیں بدعت کے، اور جب دوسروں کا ذکر کیا جائے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کو راہ ملتی ہے۔ اس لیے اپنے مشائخ اپنے بزرگوں کی اتنی تعریف کرنا کہ اللہ کی توحید اس سے متاثر ہونے لگے، اللہ کا علم، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت، اس میں شرک ہونے لگے، آدمی کبھی ایسی راہ اختیار نہ کرے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی مرتبہ تو ایمان جاتا رہتا۔ اور بہت چیزیں ایسی ملیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایسے مبالغے کے جملے کہنا کہ جب وہ معراج میں گئے تو جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب یہ نعت ہے، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کون جنم 2 کا یعنی جنم ہوا تھا اور بچھڑ گئے تھے اس وقت۔ پھر جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے تو دونوں گلے ملے۔ علیہ باللہ خدا کب پیدا ہوا تھا؟ سوچے آدمی، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، گلے ملے دونوں بھائی آپس میں، یہ دونوں بھائیوں کے کوئی ماں باپ بھی تھے؟
شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام، بڑے جلیل القدر اولیاء کرام میں سے تھے، ان کے متعلق کہنا کہ شیخ فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے صرف 2 سال چھوٹا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ کی پیدائش ہوئی تھی 305 میں، تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی کتنے میں ہوگی؟ پھر 303 میں ہوئی ہوگی، تو 303 سے پہلے کیا تھا؟ 303 ہجری سے پہلے آخر یہ دنیا آباد تھی نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نہیں لائے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ یہ سب ایسے جملے کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، مریدوں کو بھی بتاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس سے ان کے ایمان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ جتنے اس قسم کے عقیدے ہیں شرک کی راہیں کھولتے ہیں، اور اصل بات ایک ہی ہے، اور وہ ہے حد سے گزر جانا، مبالغے سے کام لینا۔ امامت کے مسئلے میں اس کو اتنا بڑھا دینا کہ کہنا ہمارے 12 امام جو ہیں ان میں اور انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک ہی فرق رہ گیا ہے کہ ان پر وحی نہیں آتی اور ان پر وحی آتی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زندگی میں ایک بار معراج ہوئی تھی، ہمارے ائمہ کو ہر ہفتے معراج ہوتی ہے، ہر جمعرات کی شب کو وہ چلے جاتے ہیں، جنت اور جہنم دیکھتے ہیں۔ فلسفے میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمارے ائمہ جو تھے ان کا نور اللہ کے عرش کے گرد پھرتا رہتا تھا، اور کئی ہزار سال کے بعد خدا کے نور سے الگ ہو کے آیا۔ الیاذ باللہ، خدا کا نور کوئی ایسی چیز ہے؟ یعنی یہ ذات سے الگ ہو کے کوئی چیز آ گئی؟ آپ کبھی اس خط کو پڑھیں جو خمینی صاحب نے روس کے صدر کو دعوت دی تھی اسلام کو قبول کرنے کی، اور انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کو کبھی پڑھیے گا، اس میں آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ ہمارے ائمہ کرام اس درجے کے تھے، یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا۔ اتنا امامت کو آگے بڑھا دینا کہ وہ رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھا دینا کہ اللہ کی ہستی اس سے کم ہو جائے۔ یہاں تک لکھتے ہیں یہ شاعر الیاذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں، رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالی منشی کا قلمدان لے کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ لکھواتے ہیں اللہ لکھتا جاتا ہے۔ یہ بھی خدا کی توہین نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے، تو پھر آخر کیا چیز ہے جس سے خدا کی توہین ہوتی ہے؟ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اللہ کی توحید کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، بدعت چاہتے ہیں، نہیں سننا چاہتے اللہ کے قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، ان کے استاد کون تھے؟ تابعین تھے، کہ مکہ مکرمہ میں جو قبریں اونچی بنائی جاتی تھیں ان کے گرانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے گراؤ ان قبروں، اس لیے کہ یہ بعد میں شرک کے اڈے بن جائیں گے نا، منع کرتے تھے۔ ویسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اللہ نے کسی کھلے میدان میں نہیں ہونے دی، اور اگر کسی کھلے میدان میں ہوتی تو شاید لوگ شرک کا اسے ذریعہ بنا لیتے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے اپنے حجرے میں تھی، وہ جس کو چاہتی تھی اندر آنے دیتی تھی، جس کو اجازت نہیں ہوتی تھی نہیں آنے دیتی تھی، ایک مدت تک، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے وہ حجرے جو تھے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے وہ توڑے، اور پھر مسجد نبوی میں وہ زمین داخل کی گئی۔ یہ سارے لوگ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھتے تھے۔ آدمی اپنے مشائخ کو اتنا بڑھائے الیاذ باللہ کہ رسالت اور نبوت تک پہنچا دے، اور رسالت کو اتنا بڑھائے کہ خدا تک پہنچا دے، اور خدا کو پھر رسولوں کے تابع کر دے، یہ سب چیزیں گمراہی کی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شدت سے رد کیا ہے قرآن پاک میں بار بار اس کا کہ دیکھو اللہ کی ذات کو پہچانو، اس کی صفات عالیہ کو پہچانو، اللہ کی ذات میں ایسی چیزیں نہ لگاؤ۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون، جو کچھ کہ یہ سنتے ہیں، جیسا وہ سنتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اوپر بات آئی تھی نا کہ ہم ان کے اور آپ کے درمیان پردہ کر دیتے ہیں، اور یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں،
اب اس مناسبت سے یہ بات آ گئی کہ آپ کی مجلس میں آتے کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما یستمعون بہ، اور ہم خوب جانتے ہیں جس وقت یہ کیا کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، اذ یستمعون، جب خوب کان لگاتے ہیں الیک، آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرما دی۔ پہلی بات یہ کہی کہ ہم خوب جانتے ہیں، یعنی یہ جو چوری چھپے ارادے لے کے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن ارادوں سے آئے ہیں۔ یستمعون بہ، اور دوسری بات فرما دی جیسا وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنے ذہن میں کیا ہوتا ہے ان کے، اذ یستمعون الیک، جب مکمل طور پر لگ کے کان دھر کے آپ کی بات سنتے ہیں، چکنے ہو کے اچھی طرح، کہ کوئی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ نہ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو یہ کہیں اور ہم سن نہ سکیں، اور صرف سننا ہی نہیں، دیکھتے بھی ہیں ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو۔ پھر ہوتا کیا ہے، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ پھر جا کر مشورہ کرتے ہیں، یعنی پہلے آتے ہیں آپ کی مجلس میں، بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، کان لگا دیتے ہیں، اور درمیان میں ایک لطیف سی بات اور رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، وہ انسان خود سمجھ سکتا ہے، یعنی پھر اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اسی مجلس میں اگلا جملہ تو نہیں نہ کہہ سکتے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جا کر مشورہ کرتے ہیں، کیا، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم، نا انصاف، بے انصاف کہتے ہیں، اِن تَتَّبِعُونَ، کہتے ہیں کہ جس کے کہے پر یہ لوگ چلتے ہیں، اِلَّا رَجُلًا، یہ آدمی کچھ نہیں ہے، مسحورا، جادو کا مارا ہوا ہے، اس پہ تو کسی نے جادو کر دیا، اور لفظ بھی کتنا شدید ہے، مسحورا، جادو کا مارا ہوا شخص ہے، اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے تھے، تو مطلب یہ کہ اچھی طرح غور سے سنتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہدایت پا جائیں، نیت خراب ہوتی ہے اعتراض کی، کہ کسی طرح اعتراض ہو جائے، کسی طرح یہ چیزیں ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے لوگ جو مختلف ممالک میں کافر ہوتے ہیں اور جاسوسی کے کام کرتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ یہ مسلمانوں کی مجالس میں جاتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جا کر ذرا چیک کریں کہ معاملہ کیا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ جاتے اس نیت سے کہ ہم صاف اوپن مائنڈڈ جائیں، اگر سچی بات ہے تو اس کو سچائی میں قبول کر لیں گے، بری بات ہے تو پھر ہم کہیں گے، لیکن یہ نہیں، وہ جاتا ہے جو بھی ایک خاص نقطۂ نظر سے کہ ان میں جا کر برائی کیا کیا ہے، ان کی رپورٹ لکھنی غلط ہے، تو نتیجہ یہ کہ اسے غلطیاں بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، کلن نمدو، ہم ہر ایک کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ہاؤلائے وہاؤلائے، جو ہماری راہ میں کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، جو اس کے برعکس چلتے ہیں ہم انہیں بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، اور تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی پابندی اور ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ آئے کس نیت سے تھے، بس یہ بات تھی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایسے بکر رضی اللہ عنہ بھی آتے تھے، ایسے عمر رضی اللہ عنہ بھی آتے تھے، وہ ذہین اور دانا لوگ، وہ ایسے تھوڑے ہی مر مٹے تھے، کوئی چیز تو انہوں نے دیکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے پھر جا کے مشورے آپس میں کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا کہا ہے، یقول الظالمون، بے انصاف ہیں، آئے تھے، بیٹھے تھے، سنا تھا، انصاف سے کام لیتے، اچھائی سے کام لیتے، خوبی سے کام لیتے، تو تعریف کرتے قرآن کی، کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کے کہے پر چلتے ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر چلتے تو تھے نا، یہ الگ بحث ہے کہ وہ کہتے تھے غلط چلتے ہو اور ہم کہتے ہیں صحیح چلتے ہو، لیکن دشمن کو بھی اعتراف ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ چلتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ ہم نے تمہاری تعریف کی ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ہم نے ان میں بھی تمہاری تعریف کی ہے،
اور آگے جملہ بات کتنی سخت ہے، الا رجلا مسحورا، ہاں تم چلتے ہو اس آدمی پر جو جادو کا مارا ہوا ہے، جس سے بہت جادو کیا ہوا ہے، وہ تو خود جادوگر ہے۔ جو آدمی آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، حق بات سنتا تھا، اسے قبول کر لیتا تھا، اس پہ الزام یہی ہو جاتا تھا کہ ارے یہ وہاں گیا تھا انہوں نے تو جادو کر دیا، وہ منتر کر دیتا ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں، اب BBC جگہ پہ ہوتا ہے ایسے، جہاں دین کی سچائی، حقانیت کوئی چیز آ جاتی ہے سامنے، اور آدمی کہتا ہے کہ اس فرد سے، اس جماعت سے تعلق رکھو، اللہ کے لیے کام کرو، کہتے ہیں جی بس انہوں نے تو جادو ہی کوئی کر دیا ہے اور یہ آدمی ہمارے کام سے گیا۔ یہ چیزیں نبوت کے دور سے چلی آئی ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور انہوں نے کہا نہیں پیروی وہ کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو چلا ہوا ہے، یا یہ کہ وہ جادوگر ہے۔ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، مسحور بمعنی ساحر کے بھی کہ وہ جادو کر دیتا ہے، اور مسحور بمعنی مسحور کے کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ قرآن ہے یہ جادو کے اثر سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا؟ جادو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ بحث تو ہے بالکل قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کی، سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی، اور انشاءاللہ وہاں پہنچے تو بات کریں گے۔ یہاں پر اتنی سی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور یہ بات ذرا سمجھنے کی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جادو کا چلنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان لیں تو پھر ساری وحی مشکوک ہو جاتی ہے، وحی کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے، اس لیے جادو مانو ہی نہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جادو کی روایات لائے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، بہت سے محدثین نے حدیث کی شاید ہی کوئی تفصیلی کتاب ایسی ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ذکر نہ کیا گیا ہو کہ یہودیوں نے آپ پہ جادو کیا تھا، اور آخری دو صورتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اور امت میں جمہور نے اس کا انکار نہیں کیا، سب اس بات کے قائل ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی رحمہم اللہ، وہ سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اس سلسلے میں علاج نازل کیا گیا تھا۔ قابل ذکر شخصیات دو ہی ہیں، ایک تو بلکہ اس سے بھی پہلے اہل سنت کے مقابلے میں معتزلہ اس بات کو نہیں مانتے۔ معتزلہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں اگر جادو کو مان لیں تو ہمیں ساری وحی کو غلط قرار دینا پڑے گا، اور کافروں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 47ویں آیت یہ کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں جس پہ جادو ہوا ہے، تو تم بھی مانتے ہو جادو کو کہ ہو گیا تھا، کافر بھی یہی کہتے تھے جادو ہو گیا تھا، تو پھر تو سارا اسلام ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہے معتزلہ کی بنیاد، اور بظاہر یہ اعتراض بڑا وزنی نظر آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ کافر بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں جادو ہو گیا تھا۔ اور اگر اس چیز کو حقیقت میں مان لیا جائے تو پھر مشرکین مکہ کی بات سچی جا پڑے گی۔ معتزلہ کے اسی اثر سے جو قابل ذکر شخصیت ہے وہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ائمہ احناف میں سے تھے، بڑا مقام ہے ان کا۔ اور جساس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ان میں کچھ معتزلہ کا اثر ہے، ہیں یہ بڑے آدمی، لیکن اپنی بعض مسائل میں اشاعرہ اور ماتریدیہ سے ہٹ کر ان کے ہاں معتزلہ کا اثر آیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور انہوں نے بڑی سختی سے مخالفت کی ہے ان تمام روایات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا تھا، وہ بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ احکام القرآن کے نام سے جساس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے 4 جلدوں میں، اور بہت اچھی چیز ہے قرآن پاک کی تفاسیر میں، مگر انہوں نے صرف ان آیات کی تشریح کی ہے جس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، باقی چھوڑ گئے۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قریب کا زمانہ ہے جساس کا. اور دوسری بڑی شخصیت جو اس معاملے میں ہے وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن راضی نے یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو نہیں ہوا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام راضی کو تو جتنے یہ باطل فرقے ہیں نا ان سے پرخاش ہے. یعنی کہیں کسی آیت سے کسی باطل فرقے کا دور میں بھی جا کے رد ہوتا ہے تو راضی ضرور اس کو لے آتے ہیں. وہ تو آدمی تھے اصل میں فلسفے کے، علم کلام کے، تو جہاں انہیں ذرا سی بو بھی محسوس ہوتی ہے نا کہ اس آیت میں اہل سنت کی یہ دلیل نکلتی ہے اور اس سے معتزلہ کا رد ہو جائے گا، خارجیوں کا ہو جائے گا، مرجئہ کا ہو جائے گا، قدریہ کا ہو جائے گا، شیعہ کا ہو جائے گا، وہ دور سے بھی کوڑی لا کے نا اس کی فوراً رد شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو معتزلہ کے اعتراضات انہوں نے نقل کیے ہیں اور رد نہیں کیا. یہ رد نہ کرنا اس معاملے کو مشکوک کرتا ہے. یہ تو ہوئی ایک طرف کی بات، اور انشاءاللہ تفصیل سے تو آئے گی اگر قرآن پاک مکمل ہوا آخری صورتوں میں. اہل سنت والجماعت کا اور جمہور امت اس بات کی قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں صاحب کافر جو کہتے ہیں نا اس آیت میں، ان میں اور ہمارے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ تم پیروی کرتے ہو اس آدمی کی جس پر جادو ہوا ہے، اور جادو کے اثر سے یہ سارا کلام پاک آ رہا ہے، اور جادو کے اثر سے یہ ساری باتیں بہکی ہیں علیہ باللہ، ہمارے خداؤں کے خلاف اور خدا کی توحید کا نعرہ اور خدا کی توحید کی طرف بلانا، یہ اس سے جادو ہوا ہے، کسی سے علاج کراؤ. مشرکین مکہ کا کافروں کا موقف یہ ہے. اور جمہور اہل سنت کہتے ہیں ہم تو ہرگز اس موقف کے قائل نہیں، ہم تو اسے کفر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو 1 برس 1 سال زندگی کا حیات طیبہ کا ایسا تھا جس میں ہو گیا تھا، اور وہ اسی طرح تھا جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی تھی جس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، وہ بیمار ہو گئے تھے جادو کے اثر کی وجہ سے، اور طبیعت مبارکہ خراب رہنے لگی تھی. بس اتنی بات ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن جادو کا اثر ہے. آیا خیال؟ 2 چیزوں میں فرق ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں جن روایات میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثر کی وجہ سے نظر صحیح نہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، نظر مبارک کچھ کم ہو گئی تھی، وہ ایک جسمانی بیماری ہے، اس کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ بس ہم اس جادو کے قائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے جو کافر کہا کرتے تھے. یہ ہے خلاصہ اس ساری گفتگو کا. اس لیے ان سب چیزوں میں فرق ہے. اور امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے یہ تو قابل ذکر شخصیات تھیں. باقی اب جو لکھنا شروع ہوئے اس صدی میں ان کا علمی پایہ ہی اتنا نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. وہ علم کی دنیا میں کوئی اتنا مقام ہی نہیں رکھتے کہ ان کا بھی تذکرہ کریں کہ فلاں نے بھی لکھا ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے. وہ تو صرف عقل کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تفسیر، بس ٹھیک ہے، اچھے رائٹرز ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں. لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف اور معتزلہ کا موقف زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر ایک بیماری ہو گئی تھی، اور اس کے اسباب کے لیے روایات ہیں بخاری میں، مسلم میں، کیوں آخر بلا وجہ ان کا انکار کریں؟ بات صاف ہو گئی.